إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، بس ہر ایک کے لیے قرار پکڑنے کے لیے ایک جگہ ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ. تحقیق ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات پیدا کی. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے ہری بھری کھیتیاں اگائیں جن سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ، اور کھجور کے شگوفے سے پھول کے گچھے پیدا کرتے ہیں، پھل کے گچھے پیدا کرتے ہیں جو بوجھ سے جھکے جاتے ہیں. وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا غَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مگر ہر ایک کی خصوصیات جدا ہیں. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه، یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور پکنے کی حالت کو غور کرو. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں. یعنی یہ جو آیات مبارکہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں سے ریلیٹڈ، نباتات سے ریلیٹڈ، ایگریکلچر سے متعلق جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ بیان کی. ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہی ذات ہے جو کہ کیا کرتا ہے، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کہ وہی ذات ہے جو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. جب ایک ذات سے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو، ٹھیک ہے، یعنی ایک متنفس سے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ہر ایک کے لیے جائے قرار بھی ایک ہے اور ایک اس کو سونپے جانے کی جگہ، یعنی سونپے جانے کی جگہ سے کیا مراد ہے یہاں پر کہ قبر کی جگہ. یعنی جیسے دنیا میں ہم میں سے ہر ایک کا گھر ہے، ایسی زمین کے اندر بھی ایک گھر ہے. تو اس کے بارے میں ضرور سوچا کیجئے کہ وہ سارے لوگ جو پچھلے سال زندہ تھے لیکن اس سال نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سال زندہ رکھا ہوا ہے، تو اس بات پہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے. کیا واقعی ہم وہ شکر گزاری اور قدردانی کر رہے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ ایک دن ہم نے بھی وہیں جانا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایسی شب و روز آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، لیکن جو ہے ہم یہاں پر نہیں ہوں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو یہ آیتیں بیان کر رہے ہیں وہ کس لیے کہ جو کچھ کر سکتے ہو ابھی کر لو. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانو اور جو کچھ کر سکتے ہو ابھی کر لو. احتساب بھی کرو اپنا کہ کہاں کہاں پہ غلطی ہوئی ہے، اب تک کہاں کہاں پہ جو ہے وہ
کون کون سی ایسی چیزیں سرزد ہو چکی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورتیں پیدا کی اور انہیں زمین میں پھیلا دیا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا نا ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ہم سب اولاد ہیں. پھر کہا فمستقر و مستودع، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ، ایک سپرد ہونے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو فمستقر ہے اس کے لیے جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ ماؤں کے رحم ہے. ٹھیک ہے، اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ استقرار پکڑا، یعنی جو انسان بھی اس دنیا میں آتا ہے اس سے پہلے وہ اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور مستودع یعنی اس سے مراد باپوں کی پشتیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایک جماعت نے یہ بھی کہا ہے کہ مستقر سے مراد دنیا میں ٹھہرنے کی جگہ اور مستودع سے مراد مرنے کی جگہ یعنی قبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں مرادیں جو ہے وہ لی جا سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کے معنی کو سمجھتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی تو ہے جو آسمان سے می برساتا ہے، یعنی ایک اندازے کے مطابقت سے. پھر بارش کا یہ بابرکت پانی بندوں کے لیے رزق اور تمام مخلوق کے لیے زندگی کا باعث بن جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے بارش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی مخلوق پر ایک بہت بڑی رحمت ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم ہی ہیں جو می برساتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہر طرح کے نباتات اگاتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ ہم نے پانی سے بنائی ہیں. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے اسے ہری بھری کھیتیاں اگائیں، یعنی سرسبز کھیتیاں اگائیں، باغات بنائے. تو یہ ہے کہ پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، اور آسمان سے بھی اس نے جو ہے وہ کیا پانی برسایا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو ہے وہ جب آسمان سے پانی برستا ہے تو مختلف جگہوں پر سیم بارش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو پتھریلا علاقہ ہوتا ہے وہ اتنا سرسبز نہیں ہو پاتا جتنا کہ نرم مٹی جو ہوتی ہے وہ سرسبز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ جس طرح سے ہم نے جو ہے وہ پھل بنائے ہیں، جس طرح سے ہم نے جو ہے وہ آسمان سے پانی اتارا اس کے لیے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ہے وہ یہ تمام جو چیزیں ہیں جن کا بھی ذکر کیا گیا، تو اس کے ذکر کی قرآن میں کیا ضرورت تھی؟ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے نا کہ یعنی جو یہ درختوں کا ذکر ہو رہا ہے، شگوفوں کا ذکر ہو رہا ہے، بیجوں کا ذکر ہو رہا ہے، بارشوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس سے سمجھ کے کس چیز کی ہدایت حاصل کریں؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا کہا کہ ملتے جلتے پھل بھی ہیں اور ایسے پھل بھی ہیں جن کی کیفیات جدا جدا ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ ہم آم جیسے ہیں ان کو کچے توڑ کر میں مسالہ لگا کے رکھ دیتے ہیں، ان کو پکا لیتے ہیں، یا پھر پیٹیوں میں بند کر دیتے ہیں، پھر وہ خود سے پک رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ آپ کہ جب ہم ان کو غور کرتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ پیلے ہو گئے ہیں یا نہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہی چیز تھی جو کہ ابھی اتنی کھٹی تھی کہ اس سے اچار بنایا جا رہا تھا اس کی کھٹاس سے، اور اب جو ہے وہ رکھنے پر اتنی پیلی ہو گئی اور اتنی میٹھی ہو گئی اور اتنا رسدار ہو گئی کہ جو ہے وہ اس کا ذائقہ اور کیری کا ذائقہ بالکل الگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس میں مٹھاس پیدا کی، کس طریقے سے جو ہے اس میں وائٹامنز رکھے، انرجی پیدا کی ہمارے لیے، بھوک اور پیاس مٹانے کا سامان پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمام میں نے نعمتیں تمہارے لیے اتاری ہیں، اس میں جو ہے وہ نشانیاں ہیں.
ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ جو یہ ہے کہ نخرج منہ حبا متراکبا، کہ ہم ان کوپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا گندم کے جو خوشے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر مثال دی وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ، اور کھجور کے جو ہے وہ جو بڑے بڑے گھابے ہوتے ہیں، وہ لٹکتے ہوئے جو گچھے ہوتے ہیں. قنوان، یعنی قنوان سے مراد تر و تازہ جو کھجوروں کے گچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دانیتن، جو پکڑنے والے کے قریب ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی بن ابو طلحہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ قنوان دانیتن سے مراد کھجوروں کے وہ چھوٹے چھوٹے درخت ہیں جن کے گچھے زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، زمین کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو کیا ہے وہ جنات من اعناب، اور انگوروں کے باغ، یعنی ہم نے اس سے انگوروں کے باغ نکالے. ٹھیک ہے نا. اب اہل حجاز کے نزدیک یہ دونوں بہت اشرف اور افضل قسم کے پھل ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حجاز میں جو ہے وہ اتنی زیادہ کھیتی باڑی کا باقاعدہ سلسلہ نہیں ہوتا، تو وہاں پر کھجور اور یہ انگوروں کی بیلیں جو ہیں وہ یہاں پر بڑے افضل اور اشرف قسم کے پھل سمجھے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دنیا کے بہترین پھلوں میں سے بھی ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہترین پھل بنائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسانات کرتے ہوئے فرمایا نا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجور اور انگور کے میووں سے نشہ آور شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق کھاتے ہو. یعنی یہ جو دو پھلوں کا جو ذکر کیا ہے، تو اس آیت میں یہ والی جو آیت ہے یہ شراب کی حرمت سے پہلے نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. اور ایک اور جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے بعد میں کس کا ذکر آ رہا ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے جیسے کہ آج سائنس جو ہے وہ ہمیں جب تحقیقات کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہمارا نعوذ باللہ ایمان جو ہے وہ جو آج سے 1400 سال پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا تھا، اس پہ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ آج ہمیں جو ہے وہ تحقیقات کے بعد پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس پھل میں یہ خصوصیات ہیں، یہ فوائد ہیں، تو سب جو ہے یہ وائٹامنز ہیں، سب جو ہے وہ اس کو پھر صحیح طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے یہ جو جن جن پھلوں کے اور جن جن سبزیوں کے یا جن چیزوں کا بھی ذکر آیا نا، جیسے کہ ادرک کا ذکر آیا ہے اور زیتون کا ذکر آیا، والزیتون والرمان مشتبہا وغیر متشابہ، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، مختلف بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی امام قتادہ وغیرہ نے فرمایا کہ پتوں اور شکلوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مگر پھلوں کے ذائقے کے لحاظ سے اور فوائد کے اعتبار سے یہ پھل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، یہ چیزیں جب پھیلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو. ٹھیک ہے. ینعہ سے مراد جو ہے وہ پھلوں کا پکنا ہے، یعنی ان کے خالق کی اس قدرت پر غور کرو کہ اس نے کس طرح انہیں عدم سے وجود بخشا. پہلے لکڑی تھی، پھر اس نے انگور، کھجور اور انواع و اقسام کے پھل پیدا فرما دیے جو رنگ، شکل، ذائقے اور خوشبو میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت جو جڑ سے ملے ہوئے ہیں، اور جدا جدا باوجود اس کے کہ سب کو پانی ایک جیسا ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پہ کیا فرمایا ان فی ذالکم، یقیناً اس میں اے لوگوں لآیات، نشانیاں ہیں جو ان اشیاء کے خالق کی قدرت، حکمت اور رحمت کے کمال پر دلالت کرتی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ سے کہہ رہے کہ اس میں آیات ہیں، اس میں نشانیاں ہیں. اب یہ دیکھیں کہ کبھی آپ نے ان آیات پر یا ان نشانیوں پر غور و فکر کیا یا اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ واقعی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آیات کہا، ان کو نشانیاں کہا، تو آپ نے کبھی ایک پھل اٹھایا ہو اور اس پہ غور کیا ہو، کبھی سوچا ہو کہ یہ جو کھجور ہے اس کے کیا مراحل تھے، کس طریقے سے جو ہے وہ جو کھجور کا وہ ہوتا ہے، ایک درخت ہوتا ہے، وہ نر اور مادہ پہ مشتمل ہوتا ہے. جو نر ہوتا ہے اس کی جو وہ مادہ ہوتی ہے، تو نر جو ہے وہ کبھی بھی پھل نہیں دیتا.
لیکن جو مادہ ہوتی ہے وہ پھل دیتی ہے. تو جو نر کو جو لگایا جاتا ہے اس میں سے ایک مخصوص قسم کا کوئی پاؤڈر قسم کی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے, اس کو جو ہے وہ جو مادہ ہوتی ہے, مادہ کا جو درخت ہوتا ہے اس پہ مارا جاتا ہے. جب جو ہے وہ کھجور کا سیزن آتا ہے اس سے پہلے یہ کام کیا جاتا ہے. تو وہ جو پاؤڈر ہے وہ مادہ کے اوپر, مادہ درخت کے اوپر پورا گرایا جاتا ہے. جب وہ پاؤڈر گر جاتا ہے, اور کبھی آپ وہ لے کے دیکھیے گا بازاروں میں, جن دنوں میں نئے نئے پھول آنا شروع ہوتے ہیں نا کھجور کے درختوں پہ, اس وقت وہ بازاروں میں مل رہا ہوتا ہے. وہ ایک بڑی سی چیز ہوتی ہے, اس میں جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ جو بدو ہوتے ہیں وہ بہت استعمال کرتے ہیں کیونکہ بہت طاقتور ہوتا ہے, بہت طاقت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو وہ پاؤڈر اس کے اوپر گرایا جاتا ہے, پھر کھجوریں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیز ہے کہ ایک منٹ بس, تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی باریکی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پھلوں کا اور جن سبزیوں کا ذکر کیا اس میں ایک تو فوائد بھی بہت ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اسپیشل قدرت ہوتی ہے. ویسے تو ہر چیز میں قدرت ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ جانوروں میں سے بھی چند جانوروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اونٹ کا ذکر کیا, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خلقت پیدا کی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. دیکھیں پہلے اونٹ کا ذکر کیا کہ ہم نے اس کی کیسی خلقت کیسے پیدا کی. اسی طریقے سے شہد کی مکھی کا ذکر کیا گیا, اسی طریقے سے چوٹی کا ذکر کیا. بہت سارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانور ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے چند مخصوص جانوروں کا قرآن کریم میں ذکر کیا. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں وہ ایک ایک چیز سے نمایاں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے کیا کہا گیا, اب اگر آپ کو یہ کہا گیا کہ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, کہ چلو پھرو زمین میں گھومو پھرو. اب ہمارا جو گھومنے پھرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. بس ہم اس کو ایز انجوائمنٹ لیتے ہیں اور بس ختم. نہیں, جب آپ کہیں باہر جائیں گھومنے پھرنے کے لیے, بچوں کے ساتھ جائیں, ضرور جائیں, تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو ضرور دیکھیں, اس پر غور ضرور کریں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ, جب کبھی آپ صحرائی علاقے میں ہوں یا سفر میں ہیں اور مغرب کی نماز کے لیے رکے ہیں, تو آپ ایک طرف دیکھیں کہ بالکل روشنی ہے اور دوسری طرف سے اندھیرا اوپر آہستہ آہستہ اوپر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ اتنا عجیب لگتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ الملک میں فرمایا کہ جو ہے وہ تم آسمان کی طرف دیکھو اور بار بار اپنی نظریں دوڑاؤ کہ کہیں تمہیں کوئی سوراخ نظر آتا ہے, کوئی شگاف نظر آتا ہے. تمہاری جو نظریں ہیں وہ تھک کر واپس آ جائیں گی, لیکن تمہیں کوئی سوراخ نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں سمجھایا ہے سب کچھ؟ اس لیے کہ ہم غور کریں, اس لیے کہ ہم فکر کریں اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات پیدا کی ہے ہمارے لیے, اور کس لیے پیدا کیے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں, ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. اور اس کے بعد ہمیں کس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اس رب کی ہم عبادت کریں, اس رب کا ہم شکر ادا کریں. ٹھیک ہے, تو اب کائنات پہ انشاءاللہ غور بھی کرنا ہے. جیسے میں بھی آپ کو بتائی تھی, جب آپ گھومنے پھرنے کے لیے نکلے ضرور ایک ایک چیز پہ غور کیجئے, انجوائے بھی کریں. آپ کو بہت اچھا لگے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یا جس کے ساتھ آپ گھومنے کے لیے گئے اس کو بتائیں کہ یہاں پر ذکر کرنا جو ہے وہ آپ ایک مرتبہ ذکر کریں گے, ایک مرتبہ آپ کہیں گے سبحان اللہ وبحمدہ. یہ جتنی مٹی کے جو ذرے ہیں, جتنے پہاڑ ہیں, اور جو کچھ بھی ہے, اگر سمندر کے پاس ہیں تو سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ دعائیں دے رہی ہوتی ہیں. سمندر کا پانی پانی کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے جو ہے وہ کیا بن جائے گا, آپ کے لیے گواہ بن جائے گا. تو جب آپ سفر میں ہوتے ہیں, جب آپ گھومنے آتے ہیں, تو ضرور اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کیا کیجیے. اب ہم عموماً کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بار بار دیکھیں اللہ تعالیٰ سے تذکرہ کر رہے ہیں, پھلوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے جو اس کی مخلوقات ہیں اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاند سورج زمین پہاڑ بنائے ہیں ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں, ایک ایک چیز کا ذکر کر رہے ہیں. تو ضرور جائیے, گھومیے بھی ضرور, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کیجیے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کیجیے. کیونکہ ہماری وہ مجلس ہے جو کہ ہم بغیر اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے اٹھ جاتے ہیں. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا, گھومنے گئے ہیں, گھوما پھرا, کھایا پیا اور واپس آ گئے. اب اس مجلس میں اللہ کا تو کوئی ذکر نہیں ہوا,
کوئی ایسی کبھی ایسا کرتے ہیں آپ کے جو ہے وہ جب آپ کہیں گھومنے پھرنے گئے ہو تو بچوں سے کہیں چلو ایک حدیث سناؤ یا کوئی ایک واقعہ سناؤ، سب ایک ایک واقعہ سنا دیں، بس اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا. اس کے لیے اسپیشل کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اسپیشل کوئی کلاسز لگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ذکر اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کی چند آیتیں پڑھ لی جائیں، چلو آج تم قرآن پڑھ کے سناؤ، چلو آج تم قرآن پڑھ کے سناؤ. اور اس طریقے سے بھی ذکر ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی واقعہ کوئی حدیث بیان کریں. تو وہ مجلس ہے جو ہم بغیر ذکر کے اٹھ جاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ قیامت کے دن حسرت کا باعث بن جائیں گی. لہٰذا ابھی اس بات کی فکر کیجیے. اب تک جتنی محفلیں آپ نے ایسی گزار دیں، اب تک جتنی پارٹیز، جتنے فنکشنز، جتنی آپ کی تقریبات، جتنی آپ کی پکنکس، جتنی آپ کے باہر نکلنا، سب کچھ آپ نے ایسے گزار دیا، وہ ختم. آج سے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ اب میں نے کہیں بھی باہر نکلنا ہے، میں نے اللہ کا ذکر ضرور کرنا ہے، میں نے ضرور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے کہ جو ہے یا اللہ ایک تو شکر ادا کرنا ہے کہ آپ نے مجھے توفیق دی، الحمدللہ. یعنی انسان انجوائے کر رہا ہوتا ہے، انسان ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے، تو اس پہ الحمدللہ کیجئے، شکر ادا کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی اس کی کائنات میں نئی نئی چیزیں ہیں، اس پہ غور ضرور کیجئے. تو یہ جو بار بار آیتیں آ رہی ہیں نا آپ کے لیے، غور کر لیے. وہ کس لیے آ رہی ہیں؟ وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے غور کریں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. یعنی ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں اور باطل سے اجتناب کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں بیان کی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو عقل مند بنا دے، ہم سب کو سوچنے اور سمجھنے والا بنا دے، اپنی آیات میں غور کرنے والا بنا دے. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ وہ کیا سوچیں ہوتی ہیں کہ جو مفسرین اور جو علماء کرام جو ہے وہ ایک ایک آیت میں سے کتنے کتنے مسائل کا جو ہے وہ مسائل کا حل نکالتے تھے، اور ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ یہ جو ہمیں تو لگتا ہے نا، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بس اس میں تو یہی بیان ہوا ہے کہ زیتون کا ذکر آ گیا اور رومان کا ذکر آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان کا ذکر کر دیا، بس ختم. نہیں، بلکہ اس میں اس کو سمجھیں گے آپ، غور کریں گے، جتنا آپ قرآن میں غور کریں گے اتنا آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کتنا گہرا سمندر ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے اس چیز کے لیے کہ اللہ ہمیں کیا دے دے؟ سمجھ دے دے، ہمارے اندر حکمت دے دے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہم اس قرآن کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.